25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں. ان کا مستقبل پاورٹی ہے, ان کا مستقبل کرائم ہے, ان کا مستقبل جو ہے بری صحت ہے, بیماری ہے. کہ ان کے اوپر 100 روپے ہمیں خرچ کرنے پڑیں گے, آج ہم ان کی تربیت پہ 10 خرچ کرنے کو جی تیار بالکل ہیں. ایسا. ہر 100 میں سے 60 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اس کے لیے اسکول جو ہے جب وہ پرائمری اسکول میں جاتی ہے وہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی جنت ہے. جو جنت اس کو چند گھنٹوں کی ملتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. ماں باپ غریب ہیں, تعلیم کا کوئی شعور بھی نہیں اور تعلیم کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. جو بچہ اسکول آتا ہے عمومی طور پر میں کہتا ہوں وہ اپنے اسکول بیگ میں صرف کتابیں اور کاپیاں لے کر نہیں آتا, اس کے اندر خواب ہوتے ہیں مستقبل کے. اگر ہم تعلیم کے معاملے میں بات کریں تو اس میں بھی ہم نیچے گئے ہیں مجموعی طور پہ نا. یعنی اگر اس کو چاہے ہم پرائمری ایجوکیشن کی بات کریں چاہے ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کریں, دونوں کو اگر ہم ایویلویٹ کرنا چاہیں ماضی کی بنسبت موجودہ صورتحال میں تو اس کے اندر بھی ہم کافی سارے ایویڈنس دے سکتے ہیں کہ صورتحال پہلے سے خراب ہوئی ہے بہتر ہونے کی بجائے. مثلا اس کی ایک ایگزامپل آپ بھی دیجیے گا, پھر میں بھی اس میں اس کی ایک ایگزامپل اگر ہم پرائمری ایجوکیشن کی بات کریں, اس وقت پاکستان میں 25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں. 2.5 کروڑ بچہ. اور یہ 2.5 کروڑ کی فگر جو ہے یہ بہت اتھینٹک ہے اور بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریئلسٹک وہ ہے فگر ہے. اور یہ فگر ہے کووڈ سے پہلے کی, ٹھیک ہے نا. اور کووڈ کے بعد اور پھر جو ہمارے یہاں فلڈ آیا اس کے بعد میرا خیال ہے صورتحال اور خراب ہو گئی اس کے اندر. اب 25 ملین چلڈرن ایٹ دا مومنٹ آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے نائجیریا کے بعد جو اسکولوں سے باہر ہیں بچے. یعنی پاکستان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سال سے 16 سال کی عمر کے 5 کروڑ بچے ہیں جو اسکول جانے کی ایج کے ہیں. اس میں 50% بچے اسکولوں سے اب باہر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, اور ہر 10واں بچہ اسکول سے باہر ہے پاکستان کے اندر. تو یہ اگر یہ 2.5 کروڑ بچے دعا فیوچر کی 2.5 کروڑ فیملیز ہیں, 10-12 سال کے بعد یہ فیملیز بن جائیں گی. 15 سال کے بعد یہ 2.5 کروڑ فیملیز کا مستقبل کیا ہے؟ ان کا مستقبل پاورٹی ہے, ان کا مستقبل جو ہے کرائم ہے, ان کا مستقبل جو ہے بری صحت ہے, ٹھیک ہے نا, بیماری ہے, جہالت ہے, انتہا پسندی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم ان کے لیے اسکول, ان کے لیے ہم وہ بنائیں گے, ہاسپٹل بنائیں گے, ان کے لیے ہم فوڈ ڈسٹریبیوشن کریں گے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے ہم چیریٹی اکٹھی کریں گے, لیکن ہم انہیں پڑھا نہیں رہے, ہم انہیں اسکول لے کے نہیں آ رہے اس کے اندر. اور ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے, کوئی پلان بھی نہیں ہے. ان کے اوپر 100 روپے ہمیں خرچ کرنے پڑیں گے, آج ہم ان کی تربیت پہ 10 خرچ کرنے کو جی تیار ہیں. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اور اب یہ دیکھیے کہ اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہم آپ یہ اس آج کی تاریخ میں بات کریں کہ ان 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول لانے کے لیے اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے, ریاست کیا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. اس لیے کہ اس وقت جو اس وقت موجودہ سسٹم ہے اس کو گورنمنٹ بڑی مشکل سے چلا پا رہی ہے. یعنی جو ہمارا ایجوکیشن کا ایک شپ ہے بہت بڑا, یعنی جسے ہم کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی منسٹری جو ہے شاید جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہو کسی حد تک, تو اس کی مطلب ایک ضروریات جو ہے پوری کرنے کے لیے وہ بامشکل گورنمنٹ. آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلی 3-4 ڈیکیڈ سے ہمارا جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا وہ 2% کے آس پاس ہی گھوم رہا ہے, ہارڈلی, ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی موسٹلی جو ہے وہ آپ کی تنخواہوں پہ خرچ ہوتا ہے, 80-90%. ڈیولپمنٹ کی تو کوئی چیز نہیں اس کے اندر. پنجاب کے اندر اور اس کے اندر بھی عامر بھائی, اس کے اندر بھی اس طرح سے احتساب کا قانون نہیں ہے. وہ بہت ساری جو تنخواہیں جاتی ہیں وہ ٹیچرز اور وہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. جی وہ ایک الگ وہ تو پھر اور اس کو ڈگ آؤٹ کریں اس چیز کا. آپ یہ دیکھیے نا پچھلے 30 سال میں پنجاب کے اندر کوئی نیا پبلک اسکول نہیں بنا, دانش اسکول کے علاوہ کوئی پبلک اسکول نہیں بنا. تو بچے کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں دیہاتوں کے. تو یہ ایک بڑا اچھا ڈراپ آؤٹ ریشو, یعنی دنیا میں ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریشو ہمارے پاس ہے. ہر 100 میں سے 60 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اور I'm assuming کہ اس میں بچیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہوگی جو ڈراپ آؤٹ کرتی ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے, اور زیادہ ہوگی شاید. بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وسیع بھائی, اور یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے جس کو ہم صحیح طرح ٹیکل نہیں کر پا رہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً جو گورنمنٹ کی فگر کے مطابق جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 74% ہے اربن ایریاز میں اور 49% ہے رورل ایریاز کے اندر اس میں. اور ہماری جو خواتین ہیں آپ کہہ سکتے ہیں 60-70% گاؤں دیہاتوں کی وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں. اچھا, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں, اور میں جب گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, یعنی آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا, اس کے اندر جو ٹوٹل پبلک اسکولز ہیں وہ 54,000 ہیں پبلک اسکول نا. ان 54,000 میں 40,000 اسکول پرائمری ہیں, گرلز اینڈ بوائز یہ ہیں اسکولز, اور 14,000 اسکول رہ گئے پھر آپ کے مڈل اور ہائی بچے اور بچیوں کے. اس میں صرف جو بچیوں کے مڈل اور ہائی اسکول ہیں وہ 5,000 ہیں ٹوٹل, 4 سے 5,000 ہیں. اب یہ 4 سے 5,000 اسکول جو ہیں کیٹر کرتے ہیں ساری بچیوں کو,
ٹھیک ہے. اس اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک بچی جب پرائمری پاس کرتی ہے اور گاؤں کی سیٹنگ کے اندر وہ بچوں کے ساتھ نہیں پڑھ پاتی, ٹھیک ہے, وہ ایک بڑی بچی تصور کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے قریب اسکول نہیں ہے, اس کو 5-10 کلومیٹر جانا پڑتا ہے, صحیح نا. اچھا, ایک تو میں کہتا ہوں کہ تعلیم کا جو شعور دیتی ہے وسیع بھائی, تعلیم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم تربیت کرتی ہے, ٹھیک ہے, امپاور کرتی ہے, سب چیزیں اپنی جگہ ہے. میں صرف ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلاتا ہوں. ہماری جو بچی گاؤں میں ہوتی ہے وہ ایک طرح کا ماں کا ہیلپنگ ہینڈ ہوتی ہے. وہ 5ویں کی بچی جو ہے وہ گھر کی صفائی بھی کرتی ہے, کھانا پکانے میں ماں کی مدد کرتی ہے, چارہ لے کر آتی ہے, جانوروں کو سنبھالتی ہے, ٹھیک ہے, باپ بھائی آ جائیں تو ان کے آگے جو ہے روٹی پروستی ہے, اس کے اندر لگاتی ہے, یہ سارے کام وہ کرتی ہے. اور تعلیم تک اور اچھا, اور چادر لی ہوئی ہوتی ہے اس نے, یا دوپٹہ لیا ہوا ہوتا ہے, یہ سارے کام ماشاءاللہ ہماری وہ بچی کر رہی ہوتی ہے. اس کے لیے اسکول جو ہے, جب وہ پرائمری اسکول میں جاتی ہے, وہ جو اسکول ہے وہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی جنت ہے, ٹھیک ہے, جہاں وہ بے پرواہ ہو کے جاتی ہے, جہاں وہ کھیلتی ہے, جہاں وہ بھاگتی ہے, اسے نہیں پتا میرا دوپٹہ کہاں ہے, میری چادر کدھر ہے. وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ, ہم جولیوں کے ساتھ ایک بڑا پیارا وقت وہاں گزارتی ہے. پرائمری کے بعد وہ بھی چھین لیا ہے, وہ چھن جاتا ہے اس سے. وہ جو جنت اس کو چند گھنٹوں کی ملتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. ماں باپ غریب ہیں, تعلیم کا کوئی شعور بھی نہیں ہے اور تعلیم کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. حقیقت بات یہ ہے, وہ کیوں بھیجے اپنی بچی کو. اور پاکستان کے حالات کے اندر جہاں بچے محفوظ نہیں ہیں, وہاں بچیوں کو 5-10 کلومیٹر دور وہ اکیلے درست کریں کیسے بھیجے, اپنا کام چھوڑ کے شہر میں محفوظ نہیں ہے تو بھیجیں. تو اب آپ بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہماری لاکھوں بچیاں صرف اسکول قریب نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہیں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس کے اندر وہ ایک جنت سے محروم ہے. اس کے اندر نا غزالی ٹرسٹ نے یہ کیا کہ اپنے پرائمری اسکولوں کے بعد جتنے مڈل اور ہائی اسکول بنائے ہیں وہ سارے اپنی بچیوں کے لیے بنائے. تو وہ بچیاں جو پڑھتی آئی ہیں انہی اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے ہمارے مڈل اور ہائی سارے بچیوں کے لیے اس کے اندر, تاکہ ہم اس بات کے بہت قائل ہیں کہ ہماری بچیوں کو جو ہے زیادہ حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, تعلیم مکمل کریں, اور ان میں ٹیلنٹ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک پہلو, آپ اس میں ایجوکیشن میں بھی اگر بات کرتے جائیں تو مطلب ہے کہ اس کے ہر پہلو میں یا ہزاروں چیزوں میں آپ کو لگے گا کتنا کام ہے جو ہونے والا ہے, جو نہیں ہو پا رہا. اچھا, سو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر جیسے آپ نے بات کی کہ پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں, گھر میں پیسے نہیں ہیں, اینڈ بٹ یہ جو لوگ اب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پروسیس کے تھرو گزر رہے ہیں, ایجوکیشن انہیں مل رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنی یہ جو اسٹرگل ہوتی ہے اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ ڈو دے بیکم بیٹر پیپل ان ٹرمز آف, ڈو دے آلسو فیل کہ ہاں یہ جو ہمیں کسی نے دیا ان ٹرمز آف چیریٹی یا جو بھی, آئی آلسو نیڈ ٹو گیو اٹ فارورڈ ٹو سمبڈی ایلس جس کے پاس نہیں تھا, یا پھر کوئی بٹرنس رہتی ہے یا کوئی شکایتیں رہتی ہیں اپنے حالات سے؟ یہ پوچھ رہی ہیں کہ جو غزالی ایجوکیشن جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کتنے مختلف ہوتے ہیں, جی میں وہ بتانا, اور کیا پازیٹیو ہوتے ہیں یا اس دکھ کے ساتھ آتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کا کام تھا یا جو کہیں میرے ماں باپ کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو چلو اسٹیٹ کو کرنا چاہیے, تو اس نے تو کیا نہیں ہے, تو اس سے نیگیٹیوٹی آتی ہے کہ پازیٹیوٹی آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں دعا کہ جو دیکھیں تعلیم آپ کو ایک امید دیتی ہے. لیکن جو بچہ اسکول آتا ہے عمومی طور پر میں کہتا ہوں وہ اپنے اسکول بیگ میں صرف کتابیں اور کاپیاں لے کر نہیں آتا. اس کے اندر خواب ہوتے ہیں مستقبل کے, امیدیں ہوتی ہیں آگے بڑھنے کی. اور جو بچہ اسکول سے باہر رہ جاتا ہے وہ ان خوابوں سے محروم رہتا ہے. اس کے سامنے کوئی خواب نہیں ہے مستقبل کا, کوئی امید نہیں آگے بڑھنے کی نا, اور یہ بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر نا. تو جو بھی تعلیم سے جڑ گیا وہ ایک امید سے جڑ گیا, وہ ایک روشن مستقبل سے جڑ گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں نیگیٹیوٹی تو نہیں آتی, بلکہ الحمدللہ ایک پازیٹیوٹی آتی ہے کہ تعلیم کے ذریعے وہ آگے بڑھتا چلا جائے.